السلام علیکم سر، مائی نیم از انس عمر. تو آپ نے کافی چیزیں بتائی تھی کہ اسٹوڈنٹس کیسے ہونے چاہیے اور ٹیچرس کیسے ہونے چاہیے. سب سے پہلے درمیان میں ایک رسپیکٹ کا رشتہ آ جاتا ہے. اگر وہ والدین ہیں، اگر ہم ان کی جگہ اولاد کی جگہ پر ہیں تو درمیان میں ایک رسپیکٹ کا رشتہ آنا چاہیے. پھر ٹیچرس کی وجہ سے ایک مین چیز آتی ہے کہ ان کا وہ گرجز نہیں رکھنے چاہیے ٹیچرس کو. اکثر میں نے ٹیچرس کو دیکھا ہے، وہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے بدتمیزی کر لی ہے، کچھ بھی ہو گیا، ٹیچرس بھی پورا سیمسٹر کے ساتھ گرجز رکھتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ انٹرنل اسسمنٹ میں اس کے ساتھ خرابی کر دیتے ہیں، مارکس کٹ جاتے ہیں. اور پھر جو اٹینڈنس کا اپنا ایشو ہے، وہ اسپیشل کیسز کو انٹرٹین کرنا چاہیے. کچھ ٹیچرز نہیں کرتے. کچھ ٹیچرز کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے اگر 2-3 کر لیے ہیں تو اور کتنے کریں. ابھی میری ہی کلاس کا، میں اس کلاس کا سی آر ہوں، تو میری کلاس کا ایک ایشو تھا. ایک لڑکی ہے، اس کی مدر کی ڈیتھ ہوئی ہے سیمسٹر اسٹارٹ ہونے سے پہلے. تو اس نے مجھے میسج کیا کہ میں نہیں آ سکتی. تو میں نے ٹیچر سے بات کی. کچھ ٹیچرز مان گئے، کچھ ٹیچرز نہیں مانے. کچھ ٹیچر سے بات کرنی پڑی کنٹینیوسلی. کچھ ٹیچرز کہہ رہے ہیں اگر ہم 1-2 چھٹیاں کر رہے ہیں تو ہم کتنی کوئی کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، اس کو آ جانا چاہیے. اگر اس کو اتنا مسئلہ ہے تو کورس ڈراپ کر لے. تو اس ایشو کو انٹرٹین کرنا چاہیے. ٹھیک، ویری گڈ پوائنٹ. وٹ وی ہیو ڈن از کہ ہم نے اس میں آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اٹینڈنس کے کیس میں کون کون سے ریزنس ہیں کہ ہم بچے کو اندر 10 to 15% تک ہم اس کو چھوٹ دے دیں وداؤٹ اسٹیٹنگ اوپنلی کہ ہم 75% سے نیچے آ گئے. دیٹ وی کینٹ ڈو. سو وٹ وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ 2 ریزن سمجھ آئے ہیں جو بہت بڑے ہیں. ایک ہے کہ بچے کی کوئی ایسی النس ہے، بیماری یا انجری، ایکسیڈنٹ ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی 1-1.5 مہینہ اٹھ ہی نہیں سکتا. اس کے پاس میڈیکل ریکارڈ ہے، وہ خود آ بھی نہیں سکتا. سو رادر دین کہ وہ آنے کی کوشش کرے، وہ ڈیلیور کرے، ہم وہ میڈیکل ایویڈنس کو ساتھ ڈاکٹر بٹھا کے دیکھ کے ہم اس کو اپ ٹو 15% تک نیچے چلے جائیں گے، 60% پہ آ جائیں. دوسرا، a lot of students lose their parents and siblings and family members during 4 years, 5 years of their study. That is a special case جس کے اوپر بچوں کو کچھ چھوٹ دینی چاہیے. جیسے یہ بچی ہے، اس میں 2 مسائل ہیں. مسائل نہیں، یعنی 2 وجہ ہیں جو دینی چاہیے. ایک یہ ہے کہ کسی کا پیرنٹ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ اس آبویسلی فادر نے انکم سے بچے کو پڑھانا ہے. اب وہ اسٹریس میں چلا گیا. اب وہ یونیورسٹی آ بھی رہا ہے مگر اسٹریس میں. اس کا پورا لائف کا وہ سسٹم ڈسٹربڈ ہے اس وقت. اسے نہیں پتا کہ میری اگلے سیمسٹر کی فیس کس سے دیں. سو اٹس اے فائنینشیل ایشو اینڈ این اٹینڈنس ایشو این ایشو آف فوکس اسٹڈیز. اس کا ایک دفعہ ہر چیز خراب ہوگی. اب ایک دفعہ اس کا گریڈ گرے گا، اٹینڈنس کے ایشوز آئیں گے. Now that is a case exactly which is not just the committee decides whatever. That is where the wellness center also immediately has to kick in, has to start talking to that kid. I had a student once جس کا ایک دن بیٹھے بیٹھے 3.5 سے جی پی اے گرنا شروع ہو گیا اور he came down to 1.8 within 2 semesters. I used to teach then here. تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی why are you I mean what's wrong with you? Turned out کہ پیرنٹس کی ڈیورس ہو گئی ہے and he's now, the kid is on drugs. I started talking to him. I helped him recover. He got back to getting 3.5 plus. It's just one case for myself as a teacher. And if I had not probably engaged him at that moment in time, now he's in Qatar, he's heading a huge government enterprise. Yasim, what an amazing kid, what a smart kid. So that few hours spent with him really helped him. That's when we were a small university, probably we had time to give to every student who used to walk into our offices. Today, we've become a bit bureaucratic, so we now need to create systems to help. So that is how this student grievance committee will deal with his attendance issues and even financial issues, and immediately refer his case to the well-being center as well. یہ ساری چیزیں ہیں جو ٹی او آرز میں رجسٹرار آفس یا آپ نے وہاں پہ لکھتے جانا ہے. اور اسٹوڈنٹس پہلے 1-2 میٹنگس کے بعد دے ول فردر ایڈوائز اینڈ وی ول کریکٹ اٹ ٹو این ایکسٹینٹ دیٹ وی سپورٹ دیم ہولسم. یہ وین یو ٹاک اباؤٹ ہیوج نمبرز, one wonders کہ how would we deal with if it is 1,000 students who need such a support. Now that is where the real effort has to come in. مے بی وہ 3 ممبرز جو گریونس کمیٹی ہیں ان کا پورا مہینہ اسی میں گزر جائے. واٹ اباؤٹ دیئر اون اسٹڈیز؟
you know, یہ ساری چیزیں. So maybe they sit in the evenings, or all the meetings of grievance committee takes place after 5, or maybe one member who's free from the students, he attends, the rest are attending classes. I don't know. You would have to come up with a mechanism together, sitting with Justice Bilal, Dr. Bilal, Dr. Rabia. یہ تینوں ڈینز آپ کے ساتھ اس میں ہوں گے.